سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قانونی لحاظ سے نہیں، مذہبی لحاظ سے اسلام کے علاوہ کسی کے پاس طلاق کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شادی ہو گئی، اب یہ آپ کی قسمت ہے، اچھی ہے خراب ہے، شوہر اچھا ہے خراب ہے، آپ کو ہر حال میں اسی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اسلام ایک واحد ریلیجن ہے، واحد مذہب ہے کہ جس میں طلاق کا ایک سسٹم رکھا گیا ہے۔ حالانکہ سب نے مجبور ہو کر کے، پوری دنیا کے جتنے مذہب ہیں مجبور ہو کر کے انہوں نے پارلیمنٹ سے طلاق کا نظام قائم کیا۔ اب طلاق کا جب نظام قائم کیا تو یقینی بات ہے کہ انسانی قانون میں اور اللہ کے قانون میں زمین آسمان کا کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرد بھی طلاق دے سکتا ہے اور عورت بھی طلاق دے سکتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکل آیا، آپ نیٹ پہ کے بھی جائیے گا، چیک کیجئے گا، یہ جو امریکہ ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، جس پارلیمنٹ نے طلاق دونوں کو حق دیا ہے، لہذا 50 سے 51% طلاق واقع ہو رہی ہے۔ ہر دوسری عورت مطلقہ ہے۔ یہ طلاق کے نظام کو انہوں نے جو نافذ کیا، اس کے یہ نتائج برآمد ہوئے۔ اسلام نے طلاق کا حق صرف کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے۔ مرد کو دیا۔ مجھ سے، میں جب وہاں دبئی میں تھا، پڑھاتا تھا، تو ہماری پرنسپل نے کہا کہ ہم نے ایک سوال کیا 12ویں جماعت سے کہ طلاق جو مردوں کو حق دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ تو وہ پرچہ چیک کرتی تھی کہ جو ایگزام میں، تو انہوں نے کہا احمد جی یہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ بڑی رحمت ہے کہ مردوں کے ہاتھ میں دیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے مقابلے میں ڈی گریڈ جانا، اس کا درجہ کم ہے، لہذا مرد کو یہ پاور دیا گیا اور عورت کو پاور نہیں دیا گیا۔ وہ اتفاق سے مطلقہ تھی، اتفاق سے وہ مطلقہ تھی۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب طلاق ہوتا ہے تو کون جھیلتا ہے، پریشان کون ہوتا ہے؟ مرد زیادہ پریشان ہوتا ہے یا عورت زیادہ پریشان ہوتی ہے؟ ہم نے کہا آپ کو ایکسپیرینس ہے، آپ زیادہ اچھا جواب دیں گے۔ نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ عورتیں زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر عورت بھی طلاق دے اور مرد بھی طلاق دے تو طلاق کا پرسنٹیج بڑھے گا یا گھٹے گا؟ انہوں نے کہا بڑھے گا۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی باندیاں، اللہ کی بندیاں جھیلیں، اس وجہ سے اس نے ایک کے ہاتھ میں طلاق کا حق دیا تاکہ عورتیں نہ جھیلیں۔ تو یہ رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ رحمت ہوئی۔ طلاق کا نظام یہ خود ایک رحمت ہے۔ زندگی ہمارے عقیدے کے مطابق مسلمانوں کے ایک مرتبہ ملتی ہے یا کئی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ زندگی ملی ہے اور اس میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بیوی یا یہ شوہر جو تمہارے حصے میں آیا ہے، ہر حال میں اسی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ پاگل ہے تو بھی تمہاری بیوی ہے، برس کی بیماری کا مرد ہے وہ مرد کو تو بھی تمہارا شوہر ہے۔ تو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا نا۔ خیر غلطی ہوئی کہ شادی ہو گئی، لیکن اب غلطی سے نپٹانے کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اسلام نے طلاق کا نظام رکھا۔ چونکہ طلاق ذاتی طور پر اچھی چیز نہیں ہے، لہذا یہ بات بتا دی گئی کہ طلاق اللہ کو، سوسائٹی کو، کسی کو پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دو آدمی لڑائی کرنے لگے، دو دوست، اور میرے پاس آویں کہ اس مسئلے کا حل بتائیے، تو آخری حل یہ ہے کہ بھیا تم اپنی جگہ خوش رہو، تم اپنی جگہ خوش رہو، اپنی دوستی ختم کر دو، دونوں اپنی اپنی جگہ خوش رہو۔ یہ اچھا مشورہ ہے یا نہیں ہے؟
ہم یہ بولے نہیں، ایک مرتبہ تم نے دوستی کر لی، چاہے تم کو یہ مارے، چاہے تم کو کاٹے، چاہے تم کو گالی دے، چاہے تمہارے خلاف، ہر حال میں دوستی برقرار رکھنا ہے، یہ فیصلہ اچھا ہے یا وہ فیصلہ اچھا ہے کہ تم اپنی جگہ خوش رہو، یہ اپنی جگہ خوش رہیں؟ طلاق میں یہی کیا گیا نا کہ نہیں بن رہی ہے تو بھیا تم اپنی جگہ خوش رہو، ہم اپنی جگہ خوش رہیں۔ لہذا طلاق ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔